کی 186 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے کی تھی، اور علامہ اقبال کا یہ شعر کہ اے رب ذوالجلال تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو بادشاہ ہے، تو غنی ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، تو میں ایک فقیر بندہ ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں فقیر ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو نیچے رکھنا، عجز و انکساری پیدا کرنا، یہ بھی بزرگوں کا اور ادب کا ایک تقاضا ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اور اے رب ذوالجلال میں فقیر ہوں، اور روز معاشر میں حساب و کتاب ہوگا، وہاں مجھے کامیاب کرا دینا۔ گر حسابم را تو بینی ناگزیر، وہاں تو حساب و کتاب ہوگا۔ اے رب ذوالجلال وہاں حضور بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ صبح و شام میرے سامنے پیش کی جاتی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کے اعمال کو بھی جانتا ہوں، ان کی نیکیوں کو بھی جانتا ہوں، اس لیے مجھے پیش کی جاتی ہے کہ روز معاشر میں نے ان کی گواہی دینی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا قرآن نازل کیا ہے، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے، مہربانی ہے ہم گناہ گاروں پر، کیونکہ حضور کو اپنی امت سے بہت محبت ہے، اس لیے کہا میرے محبوب تجھے اپنی امت سے بڑی محبت ہے تو مجھے بھی تیری امت سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے کیوں چھیڑی ہے، انیشیٹ کیوں کیا اس بات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بات نہیں کی، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے بندوں پر محبت آ رہی ہے، اپنے بندوں پر شفقت آ رہی ہے، تو اپنے بندوں پر کرم نوازی کرتے ہوئے رب ذوالجلال کا میرے محبوب آپ سے یہ پوچھیں گے میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، عبادی میرے بندے، تو آپ ان کو یہ بتائیں، آگے جو حصہ آ رہا ہے اجیب دعوت الداعی، رب ذوالجلال نے فرمایا ان سے کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، تمہارے قریب ہوں، لبیک یا عبدی، یا عبدی میں تمہارے قریب ہوں، قریب سے اور آگے فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ ہم یہ بات کس سے چھپائیں گے؟ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو کس سے چھپے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ تو جانتا ہے تمہیں، تم کیا کہتے ہو۔ اجیب دعوت الداعی، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ دعا بہت سی قرآن پاک میں دعائیں آئی ہیں، تمام انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب ذوالجلال مجھے پکا نمازی بنا دے، مقیم الصلاۃ، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، کیونکہ نماز کے اندر بہت چیزیں آتی ہیں۔ نماز کے اندر اللہ کی عبادت بھی آتی ہے، نماز کے اندر اللہ کے محبوب پر درود شریف بھی آتا ہے، نماز کے اندر رکوع بھی آتا ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی آتا ہے۔ یہ سجدہ اور رکوع جو ہے یہ پہلی امتوں کو نہیں ملا۔ سجدہ جو ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ نماز کا ایک اعلیٰ رکن ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی بندگی اور کوئی کسی رکن میں نہیں ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے انبیاء کرام نے بھی دعائیں مانگی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نیک کر دے۔ سب کہے آمین۔ اصل بات تو بات اولاد کی ہے۔ اگر بندہ بہت نیک ہو، اس کی اولاد نیک نہ بنے، پھر بھی دکھ کی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، وہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ جب ساری بادشاہی اللہ کے نام پہ لگا دی، صدقہ کر دیا، تو کسی نے پوچھا حضور یہ سارا مال، یہ ساری ریاست، یہ ساری بادشاہی آپ نے اللہ کے نام پہ لگا دی ہے، صدقہ بنا دیا ہے، اور آج کیا بنے گا؟ یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ کوٹھی بنائی ہے، مر جاؤں گا اولاد وہاں رہے گی، یہ میں نے پلازہ بنا دیا، میری اولاد کھانا کھائے گی، میری اولاد کو تکلیف نہ ہو۔ تو اولاد کا ٹھیکے دار ہے، تو مر جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تیری اولاد پر میں ذمہ دار ہوں، تم کو اس کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا، اولاد کے لیے میں نے نیک ہونے کی دعا کر دی ہے۔ سب کے سبحان اللہ۔ اولاد کے نیک ہونے کی دعا کر دی ہے۔ اگر یہ نیک ہو گئے تو بادشاہ بن جائیں گے، اگر نیک نہ ہوئے تو بادشاہ چھوڑوں گا تو یہ برباد کر دیں گے۔ اس لیے اولاد کی جو بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ من ذریتی، ان کو بھی نمازی بنا دے۔ اگر یہ نمازی بن گیا تو نیک ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ الاحقاف میں 15 نمبر آیت آتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ ومن ذریتی واصلح لی من ذریتی۔ کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ سب کے سبحان اللہ، کس طریقے سے ادا کروں، کیا کروں، کیا الفاظ کہوں؟ رب اوزعنی، میں کس طرح شکر تیرا ادا کروں؟ کس بات کا شکر؟ جو مجھے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر، جو میرے ماں باپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر، اور مجھے ایسا کوئی عمل بتا، ایسا ذکر بتا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ 3 دعائیں، اپنی دعا میں تیرا شکر نعمتوں ادا کروں، اپنے میرے ماں باپ پر جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کروں، اور مجھے ایسا جو عمل بتایا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي، میری اصلاح کر دے، من ذریتی، میری اولاد میں سے۔ سب کے سبحان اللہ، میری اولاد میں سے میری اصلاح کر، میری اولاد نیک ہوگی تو میں نیک ہوں، ان کو نیک کر دے۔
تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی وہ من ذریت ربنا وتقبل دعا، اے رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مغز ہے۔ رب کہتا ہے مانگو نا مجھ سے مانگو نا۔ اس لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تمہاری مانے گا، اللہ کی بات مانو گے تو پھر اللہ تمہاری بات مانے گا۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے محسنوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ پھر فرمایا یا اللہ سارے مومنین کو بخش دے روز محشر میں، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام والی والدی، میرے ماں باپ کو۔ لہذا جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بہت دعائیں مانگ جاتا ہے۔ دعا نماز ہے ہی دعا، نماز ہے ہی دعا۔ والی والدیہ، میرے والدین کو بخش دے۔ وہ والدین جو ابراہیم علیہ السلام کے ماں اور باپ ہیں، والد اس کو کہتے ہیں والدیہ۔ وللمؤمنین، تمام مومنین کو روز محشر کے دن۔ تو رب ذوالجلال سے مانگنے کا بھی طریقہ چاہیے۔ آخری بات کر ختم کرتا ہوں، ہم نے اللہ سے دعا کی الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، وہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ دو دعائیں، مالک یوم الدین، وہ روز محشر کا مالک ہے۔ تین دعائیں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تعریفیں کی ہیں اللہ کی۔ اب ہم نے مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال نے کہا میرا رستہ کوئی نہیں ہے، میں تو دنیا میں عام بندے کی طرح نہیں ہوں، میرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب تو مانگ مجھ سے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء کرام، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہید، والصالحین، یہ چار گروہ ہیں۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور اولیاء کرام، یہ چار گروہ ہیں اللہ کے۔ رب کہتا ہے ان کا رستہ میرا رستہ ہے۔ تو جو ان کو نہ مانے، ولی کو نہ مانے، شہید کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، صدیق کو نہ مانے، اس کا رستہ پہ کوئی شیطان کا ہی ہوگا نا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے دوسری آیت کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی کہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پہاڑ بھی گر جائیں بات سچی کرنی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ کتنے کرم کرتا ہے تمہارے اوپر۔ بندے کو ناراض نہیں کرنا سوائے برائی کے، اچھائی پہ انسان کی قدر کرنی ہے۔ اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ ایک نیکی پہ چلتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، حلال کی روزی کھاتے ہیں، حلال کی روزی کھاؤ گے تو دعا قبول ہوگی نا۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کار بند رہنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔